صلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمارے جسم کی حمد و ثنا اللہ ذات رحمت خدا انسان کی بات رات کے لیے جس کے دل سے رات مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رات کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ماہ رمضان پورا ہوا اور آج شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے
انبیاء علیہ السلام کے اتباع پڑھتے ہوئے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تک پہنچے تھے، اور وہ سلسلے کی چوتھی قسط تھی۔ آج اسی سلسلے کو واپس ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنی کتاب تک انبیاء علیہ السلام کے حالات عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم دہراتے ہوئے چلیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں خدا کے جن نبیوں کا تذکرے ہوئے اور ان 3 انبیاء ان حضرات میں سے ایسے ہیں علیہ السلام کے جن کے تذکرے قرآن پاک میں بہت زیادہ ہیں۔ ان 3 انبیاء علیہ السلام میں ایک حضرت موسیٰ۔ قرآن پاک حضرت کے واقعات اور تذکرے سے بھرا ہوا اور پھر حضرت کی تاریخ کے حوالے سے کئی باتیں علماء نے لکھی، لیکن مولانا حفظ الرحمان مفتی وہابی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے جس طرح جس اصول سے قصص القرآن کو لکھا کہ کسی بھی واقعے کو لکھنے میں ملاوٹ نہیں ہونے دیں۔ حضرت جی کے اصول کے تحت کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ بیان کرتے ہوئے اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات کے میں مصر میں ایک قانون لاگو تھا جو بڑا ظالمانہ وحشیانہ قانون تھا کہ اس سال وہ کسی بھی لڑکے کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ تفصیلات ہم نے پہلے پڑھی، اور یہ ایسا قانون تھا کہ خود اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا۔ بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں کتابوں میں، خلاصے کے طور پر بغیر ملاوٹ کے ہم نے ساتھ ساتھ کسی درس میں عرض کر ایک بات۔ دوسری بات کہ حدیث فتون کے نام سے جو سنن نسائی شریف میں حدیث شریف موجود ہے بڑی لمبی، اس کے حوالے سے 2 باتیں عام لکھی اور پڑھی پڑھائی جاتی ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ خلاصہ ہم نے ابتدا کے درس میں عرض کر اور ہم اپنے دروس میں سبقت اس کو گواتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جب حضرت ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تھا وہ فتنہ کا فتونہ کے حوالے سے،
صاحب قصص القرآن و ہدایت کی جرات سے ملی اور کچھ باتیں قصص الانبیاء سے. علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تو بہرحال ماں تو فکر تو تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوگا. یعنی مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ مرحلے پر فرمایا کرتے تھے کہ جسے اللہ مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا اور جسے اللہ بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا. حالانکہ بڑی معنی کی بات ہے کہ درد کسی گھر میں کسی خاتون کے دامن میں بچے کی امید ہو، ان کے آثار، ان کے چال، ان کے نشان بالکل الگ ہوتے ہیں. سامنے والی نظر کو محسوس ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ امید سے ہے. لیکن مولانا فاضل حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حق اور باطل کی جنگ میں لکھا ہے کہ علماء کا فرمان یہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے دامن میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کوئی اثر، کوئی نشان کسی پر ظاہر نہیں ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ وہ پردے خدا ڈالتا ہے. اور علامہ خالد محمود صاحب آثار قرآن میں لکھتے ہیں، اپنا مقام حیات میں لکھتے ہیں کہ جو پردے خدا ڈالے نہ وہ ہٹتے ہیں نہ پھٹتے ہیں. لیکن بہرحال ماں کی فکر تو تھی کہ آخر کب تک ہم چھپائیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان میں موسیٰ پر وحی بھیجی. یہاں لفظ وحی کیوں آیا؟ یہ گزشتہ درس میں بیان ہو گیا تھا جو شعبان کا آخری جمعہ. البتہ علماء نے اگلی بحث یہ ضرور کی ہے کہ وہ جو وحی ہوئی اس کی کیفیت کیا تھی یا اس کی صورت کیا تھی. آپ ایک بات سمجھ پڑے، بس اتنی موٹی سی بات ہے رکھ لیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام أُمِّ موسیٰ کے پاس. بس جیسے اللہ نے چاہا آگے. بعض حضرات نے فرمایا ممکن ہے خواب آیا ہو، ناممکن تو نہیں. بعض نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ دل میں ایک بات کا القاء ہوا، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. بعض نے فرمایا ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ آیا، یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کبھی خدائی پیغام فرشتوں کے ذریعے بھی کچھ انسانوں تک آتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو. ایسے واقعات قرآن و سنت میں موجود ہیں کہ خدا کے پیغامات خدا کے بندوں تک فرشتوں کے ذریعے آئے یا پیغام آیا، مگر وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن کے پاس بات آئے یا جن کے پاس پیغام آئے وہ نبی بھی ہے. حضور علیہ السلام سے پہلے تو نبوت کے سلسلے چلتے تھے، حضور علیہ السلام کے بعد تو نبوت کے سلسلے ختم ہو. لیکن احادیث شریف میں آتا ہے کہ جن کے لیے اللہ کو منظور ہو، ایسا ہوا ہے کہ خدا کے فرشتے بھی بدلے کی شکلوں میں آ جاتے ہیں. جنہوں نے احادیث سے طیبہ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. مثلاً احادیث شریف میں ایک لنگڑے، ایک اندھے اور ایک گنجے کا واقعہ بیان کیا گیا. ان کے پاس بھی فرشتہ آیا تھا انسانی روح کی، حالانکہ وہ کوئی نبی تو نہیں. اسی طرح حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایک مسافر راہ چل رہا تھا تو راستے میں ان کو ایک راہی ملے، وہ راہی خدا کے فرشتے تھے، لیکن مسافر ہی سمجھا کہ یہ خدا کا فرشتہ ہے. اور راہی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ مسافر نے بتایا کہ میں خدا کے ایک بندے سے ملنے جا رہا ہوں. راہی نے پوچھا
باتیں لکھی ہیں یہاں پر. بارہ ساری تفصیلات تو نہیں پڑھی جا سکتی کہ صدیاں بیت گئی اور مولانا فاضل حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یعنی قرآن مقدس کا یہ واقعہ حضرت محمد الرسول اللہ کے پاس دل پر اترا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حضور سے 2090 سال پہلے کا واقعہ ہے. 10 کم 2100 سال بنتے ہیں. فرمایا جب گھر بڑھنے لگے تو گھبرانا نہیں ہے, ان کو دریا میں ڈالنے کا جب ایسی مچھلی میں ڈالنے والا نے فرمایا نہیں, یہ مطلب نہیں. قرآن پاک کا یہ واقعہ جب روایات کے ذریعے امت تک پہنچا, آگے روایات بتاتی ہیں کہ صندوق نکالا گیا. جب صندوق نکالا گیا تو پھر نتیجہ یہ کہ صندوق میں ڈالا بھی تو گیا. قرآن نے اختصار کر دیا. قرآن پاک تو زیادہ تفصیلات کو بیان کرتا, لیکن روایات نے بتایا کہ آگے صندوق نکالا گیا تو مانا یہ کہ ڈالا بھی صندوق نے کیا. اور پھر اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ علماء نے کئی طرح کی بحث اور کئی طرح کے واقعات لکھے ہیں. جن کو قرآن بیان نہیں کرتا, احادیث طیبہ بیان نہیں کرتی, صحابہ بیان نہیں کرتے, تو پھر ان کے بارے میں خاموشی بیٹھ ہے کہ بعد نے جیسے بیان فرمایا کہ اپنا آیا وہ جو تھا نا وہ ٹوکرا کا ٹوکرے کا تھا, جیسے وہ پتے ہوتے ہیں ان کا تھا, لکڑی کا تھا, کس شے کا تھا, بھائی اللہ بہتر جانے. اس کا ختم تو یہ ہے کہ صندوق کا بات ختم ہو گئی. زیادہ ان باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, صندوق کا بس صندوق. بات فرماتے ہیں کہ وہ اپنا پتوں کے ذریعے ان کے سوراخ کو انہوں نے بند کیا تاکہ پانی اندر نہ جائے. واللہ اعلم بحقیقت حال. قرآن ان تفصیلات کو بیان نہیں کرتا اور میرے خیال میں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. بس اللہ نے فرمایا جب آپ کا ڈر بڑھنے لگے اور آپ کو خوف ہو کہ وہ آ رہے ہیں, آپ اس کو دریا کی نظر کر. اچھا, بعض اکابر نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے نا, تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں ایک صندوق ان کی والدہ نے بنایا, حضرت موسیٰ کی والدہ نے, اور اس میں جب دروازے پر کوئی دستک ہوتی تو حضرت موسیٰ کو جلدی جلدی اس میں رکھ کر وہ بند کر کے رسی کے ساتھ باندھ کر دریا کی نظر کر دیتی. اور بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابو اور امی کا گھر کنارے پر ہی تھا دریا کے, اور وہی گھر رہتا تھا, تو وہ باندھ کر صندوق کو وہاں کر باہر نکال دیتی تھی تاکہ اگر کوئی آئے تو کسی بچے پر نظر نہ پڑے کسی. لیکن بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال یہ روایات میں اب یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ پوری بات کیا تھی یا کیا صورت حال تھی, لیکن تاریخ تو بتاتی ہے, قرآن کو اختصار سے بیان کرتا ہے. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا کہ صندوق میں ڈال پانی کی نظر کر دینا. پانی میں ڈال دینا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ غم کرے, نہ پریشان ہو, نہ خوف کرے. ان 5 جملوں میں بڑی آباد علماء نے لکھی ہے کہ یہاں قرآن ولا تخافی ولا تحزنی کہتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ غم اور پریشانی یا خوف کیا فرق ہے؟ قرآن پاک تو فصاحت اور بلاغت والی کتاب ہے. ایک لفظ سے جب ایک معنی ادا ہو سکتا ہے, قرآن بغیر وجہ سے 2 لفظ تو لائے گا نہیں کبھی. آخر کوئی راز تو ہوگا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ قصص الانبیاء کی جب آخری کڑی ہم پڑھیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات, پھر اس کا احاطہ کریں گے, کیونکہ وہاں پھر یہی الفاظ آئیں گے. ابھی پر اختصار تو میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. آگے اللہ جلال و اکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وعدہ کو فرمایا, ایک وقت
جدا حضرت یعقوب سے حضرت یوسف بھی ہوئے، جدا اس مرحلے پر حضرت موسیٰ بھی اس میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن حضرت یوسف کب لوٹ کر آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ تو گئے تھے حضرت یوسف کے پاس سے کہ وہ بچھڑے ہیں تو لوٹ کر ضرور آئے یا نہیں آئے، لیکن کب آئے؟ سالوں گزرے، یہ سارے تفصیلات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جو فرمانے اتنا ہم انہیں آپ کے پاس واپس لائیں گے، کہیں ویسے ہی تو نہیں جائیں گے، ہاں ویسے سالوں گزر گئے۔ اکابر نے فرمایا نہیں ایسے کیسے ہوگا، جب پچھلے لفظوں کی طرف غور فرماؤ، جب اللہ نے فرمایا ہے کہ دودھ پلائیں اور ڈر ہو تو پانی کی نظر کریں، تو میں یہ اشارے ہو رہے ہیں کہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے درمیان جدائی کے جو خوابوں پیتے تھے یہاں وہ مرحلے نہیں ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو آپ کے پاس واپس، علماء نے لکھا ہے کہ بعض اکابر نے تو یہ قول لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے بعض تفاسیر کی یا قصص کی کتابوں میں کہ رسی کی ڈور کے ساتھ اس صندوق کو باندھ کر کے دریا میں لٹکا دیتی تھی تاکہ وہاں اٹکا رہے، بہہ نہ جائے۔ ایک دن وہ رسی ٹوٹی، اللہ کو منظور یہی تھا اور صندوق بہہ گیا، ایک قول یہ ہے۔ لیکن اکابر نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے، یہ بات اکابر نے جملوں کے ساتھ اتفاق کیا، فرمایا بات یہ ہے اللہ نے جب فرما دیا تھا کہ بھائی جب خطرہ بڑھنے لگے تو پھر ان کو کیا کرو، پانی کی صندوق میں ڈالیں اور پانی میں بہا دیں، تو پھر جب وہ آئے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی، جب وہ لوگ آئے اللہ تعالیٰ نے تو تسلی دے رکھی، یہ سب کچھ کرنے والی تو وہ ذات ہے نا، انہوں نے صندوق میں ڈالا اور دریا کے حوالے ماں ہوتی ہیں، لیکن اکابر فرماتے تھے کہ یہ یاد رکھنا وہ مطلقاً ماں نہیں تھی، پیغمبر کی ماں، ان کی اپنی شان ہے۔ آپ کو خود تو دیکھیں کہ قرآن جب کہہ رہا وہ اوحینا الی ام موسیٰ، تو مقام تو ہے، خدائی پیغام ہر کسی کے پاس نہیں آیا۔ اکابر نے فرمایا کہ یہ بھی ایک چیز تھوڑی سی دیر میں رکھ لیں کہ یہاں پر جو احساس ہو رہا ہے نا یہاں جو فرمایا نا یہ جس دریا کا یہ واقعہ ہے یہ کون سا دریا ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ مصر کا دریا ہے جسے ساری دنیا آج کی نیل کہتی ہے، اور یہ تو خیر آپ اس سے بہتر پڑھے ہوئے ہیں، جانے میں ہیں کہ پوری دنیا میں 5 دریا بڑے کتنے ہیں؟ 5، ان میں سے پہلا دریا نیل ہے۔ اور اگر میری طرف تھوڑی سی توجہ دیں، قصص الانبیاء انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا کہ قرآن پاک ایک اور مقام پر دعوت سے ذکر دیتا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں کہ ہمیں سمجھیں۔ خدا کی بات کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، خدا اپنی قدرت کو سب پہچانا چاہتا ہے۔ دوسرے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 5 دریا کو ان میں بھی سب سے بڑا دریا یہ نیل ہے۔ بعض اسے بڑی ندی بھی کہتے ہیں، بعض اسے دریا بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اگر مانی بھی بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا طول کے لحاظ سے سب سے لمبا دریا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے، جغرافی کے علماء نے، کہ یہ 4000 میل پر پھیلا ہوا دریا ہے۔ اتنا لمبائی طول کے لحاظ سے اتنا بڑا دریا کوئی نہیں ہے، لیکن صدیاں گزر گئی، سینکڑوں حالات اس کی موجوں میں بہ رہے ہیں، آج سے تو نہیں، اس زمانے سے بہ رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز شاید آپ کو بھی پڑھی ہو سنی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا نا، یہ میں دوسری طرف نہیں لے کر رہا ہوں، اسی قصص کے ذکر میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں
بھی ایک نے شور کیا، کہتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سارا بیان کر دیا، تو اس میں تو وہ بات ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا تم نے کہاں سے سن لیا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ کا سارا واقعہ بیان کر دیا ہے؟ میں نے کہا ابھی تک تو بھیڑوان والوں نے نہیں سنا، تم نے کیسے سن لیا؟ وہ لوگ دیر میں بیٹھے گئے، نہیں سمجھ آئی؟ بیان کر دیا میں نے حضرت موسیٰ کا، میں نے کہا تو آج تک مجھ سے ڈیلے کر رہے ہیں کہ 200 واقعات ادھورے پڑے ہوئے، پورا معاملہ ہوگا۔ تو میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ اور میں نے کہا ابھی تو شروعات ہے اللہ کے بندے، میں نے کہا پتہ نہیں ہو سکتا اگلا ماہ رمضان تک ہم مشکل سے پہنچیں گے حضرت موسیٰ کے واقعات کے اختتام تک انشاءاللہ اگر اللہ نے دن کی دی۔ حالانکہ تو کوئی اور واقعات درمیان میں بیان نہیں کرو، ماہ رمضان میں صرف آپ نے مجبوری روکتا ہوں، ورنہ کئی ایسے مسائل بیچ میں آتے ہیں میں سارے چھوڑ دیتا ہوں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ اس موضوع کو کسی طریقے سے پورا کر لیا جائے، اور یہ بھی بڑی بات ہے، آپ تو سنتے نہیں نا، اس لیے تو ہانگ کانگ والے سب جانتے ہیں، مسائل بھی جانتے ہیں، مسائل بھی جانتے ہیں، احکامات بھی جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، لیکن جو دور دیش بیٹھے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، جب وہ رابطے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی سن رہا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بولنا بلوائیں۔ ایک صاحب نے مجھے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دے، وہ کہتے ہیں کہ قصص الانبیاء سن کر، وہ کہتے ہیں وہ بیان سن کر ہم نے طواف کے دوران تیرے لیے دعا کی، اگر عبور ہو گئے تو ہمارا بیڑا تو پار ہو گیا، صحیح بات ہے، غلط بات ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باقی تفصیلات تو معراج کے موقع پر آئیں گی اگر اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ، لیکن یہ جو 4 دریاؤں کا ذکر ہونا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل، یہ کل من انہار الجنہ، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو حدیث پاک میں ہے نا، ان کے مطابق تو نیل کا ماخذ، نیل کا منبع یہ جنت ہے، کہ یہ جنت سے نکل رہا ہے، کل من انہار الجنہ، تو یہ حدیث تو یہ بتاتی ہے جنت سے نکل رہا ہے۔ اچھا، جغرافیے والے حضرات بڑی اس کی تفتیش میں پڑے کہ یہ نکل کہاں سے رہا ہے۔ برطانیہ میں کان یہاں پر ٹوٹی ہے، یہ نوٹ کریں، برطانیہ میں کان یہاں پر ٹوٹی ہے کہ جھیل وکٹوریا سے نکل رہا ہے۔ کہاں سے نکل رہا ہے؟ جھیل وکٹوریا سے نکل رہا ہے، یہ جسے دریائے نیل کہتے ہیں۔ لیکن پھر سوال قائم ہو گیا کہ جھیل وکٹوریا کہاں سے نکل رہی ہے؟ اب اس کا جواب نظارت ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ کبھی ہم وکٹوریا جھیل میں اس کا ماخذ ڈھونڈے، کبھی جو ہے وہ کسی اور چشمے کی طرف نکلے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتا دی ہے کہ یہ جنت سے نکل رہا ہے، تو وہاں تو پھر پہنچیں گے کیسے؟ وہاں تو نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے علماء احادیث کی محدثین نے لکھا ہے کہ اس دریا کا جنت سے ماخذ بن کے نکلنا، اس کا معنی کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ آج تک جغرافیے کے علماء یہ کان توڑ نہیں پائے کہ یہ نکل کہاں سے رہا ہے۔ اور تو بھائی ذرا پلٹ کے دیکھو، صدیوں پہلے سرکار مدینہ بتا رہے ہیں یہ جنت سے نکل رہا ہے، صحیح بات ہے یا نہیں؟ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، سنیں نہیں آئے گا انشاءاللہ معراج کے موقع پر اگر زندہ رہے انشاءاللہ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کتنے دریا ہیں؟ 4 ہیں، کل من انہار الجنہ، لیکن ان 4 میں سے دریائے نیل ہے، طول کے لحاظ سے دنیا کا سب سے لمبا دریا۔ اچھا، اس کی خصوصیات ہیں جو جغرافی کے علماء نے لکھی ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے، آپ ان میں کیا کریں گے جان کر؟ آپ تو آج کھائیں پیئیں، زندگانی گزاریں، تھوڑے باتوں میں آپ کیا پڑھیں، لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ یہ چیزیں دیکھا کریں یا سنا کریں تو یہ جملے ضرور یاد کر لیا کریں کہ یہ اس کی نشانیاں ہیں جو دیکھیں ان کے پاس نبی کیا فرما گئے کہ یہ جنت سے نکلا ہے۔ آج تک دنیا اس کا ماخذ ڈھونڈ نہیں پا رہی کہ نکل کہاں سے آ رہا۔ کہتے ہیں صدق رسول اللہ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اس مرحلے پر فرمایا کرتے تھے جو حضور کی آنکھ دیکھ
व्यक्ति है वो कोई देख नहीं है। अच्छा, ये चीज भी एक सुनते चले जाएं, ये भी बात है ना कि नील कहाँ है? 4 दरियाओं का जिक्र हुआ ना, नील कहाँ है? फुरात कहाँ है? ठीक है, आप एक सवाल पैदा होता है कि ध्यान और देहान जिनका तस्करा है निर्वाचन वो कहाँ है? ये तो मान लिया कि फुरात की आंख में, ये भी मान लिया और देख लिया और पढ़ लिया और सुन लिया कि नील मिस्र में, लेकिन इन दो से तो पहले ध्यान देहान का जिक्र है, इनका रिवायत में जिक्र बाद में आ रहा, उन दो का पहले आ रहा, वो कहाँ है? सवाल समझ में आया? अब इन दो के बारे में अपना हिंद के एक आलिम हुए मौलाना शम्स नवीद उस्मानी, उन्होंने एक किताब लिखी है अगर अब भी ना जागे तो, उन्होंने इन दो पर सिर्फ बहस की है कि ये दरिया कहाँ है दुनिया। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप परेशान हो जाओ, बल्कि आपके घरों पर जो बाल है ना, आज आप जुम्मे के बाद उनको नोटोगे कि ये क्या है, किधर है, कहाँ है, क्यों है, ये कैसे हो गया। इसलिए मैं आपको छोड़ता हूँ, किताब का नाम बताती हूँ, आप उसको ढूंढ लो और उसको पढ़ लो, लेकिन एक दावा मैं फिर भी करूंगा, इस किताब को ढूंढना और इसका कौन जाना भी एक मसला है। और अल्लाह ताला बड़ा बोलना बनवाए, यहाँ कम अज कम यहाँ हमकों के बारे में तो मैं दावे से कह सकता हूँ, तुम्हारे मेरे किसी के पास नहीं है ये किताब, और मैंने छुपा के रखी हुई है, न किसी को देता हूँ, न दिखाता हूँ, न सुनाता हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला उलमाए हत्ता की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, हुजूर की पाक जुबान से निकले हुए जुमले के एक एक लफ्ज़ पर किताबें लिखी हैं। दरियाए नील की कोई अहमियत समझ में आई? बड़ी बड़ी बातें हमारा वक्त आ नहीं, क्या ये थोड़ा सा खुलासा, क्योंकि कुरान में जिक्र है, इसलिए याद आया तो मैंने अर्ज कर दिया, ये जुमला तो याद रहेगा, हुजूर ने फरमाया ये जन्नत से निकल रहा है, हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह ने फरमाया जब घर हो मेरे पैगंबर को सिंदूक में बंद करके दरियाए नील की नजर कर दे, ये आपका काम है, बाकी हमारा काम है, हम जाने। आगे फरमाया जाए, ये आयत का जिक्र खत्म होने को आती है, फरमाया घबराना नहीं, हम इनको फिर वापस आपके पास लाएं। समझ आई? आगे देखिए कुरान क्या है, हजरत मूसा की बात को जल्दी जल्दी उन्होंने सिंदूक में बंद किया, दरियाए नील की नजर किया, और नजर सिंदूक पर भी है, कदम पर मालूम किया। अच्छा, शान है अल्लाह की कि दरियाए नील जैसा दरिया, कि जो मैंने अभी अर्ज किया, जो उलमाए जो वाक़या ने लिखा है, जो 6000 मील पर फैलता है, किलोमीटर के लिहाज से 4000 मील बनता है, जो फैलता है, उस दरिया की मौजें उठाती हैं, लेकिन हकीकत तो ये है हवाओं के झोंके कुदरत के हुक्म के ताबे हैं, और कुदरत के हुक्म हवाओं के ताबे नहीं है। दरिया की मौजें कुदरत के हुक्म के ताबे हैं, कुदरत का हुक्म दरियाओं को मौजों के ताबे नहीं है। दावे ने फरमाया, इबारत पढ़ने से पता चलता है कि अल्लाह ने पाबंद कर दिया था उन मौजों को। एक तो डूबना नहीं चाहिए, दूसरी बात जाना कहाँ चाहिए, जाना। अच्छा, वो सिंदूक वैसे चलता है, उलमा ने लिखा है कि जो मौजें मिस्र की उस शहर की तरफ निकलती थी, उनकी मौजें एक हिस्सा ऐसा था वो फिरौन के महल से गुजरता था, और वो भी बात जो काफी के याद आया, तारीख या काफी ने लिखा है तो खूबसूरती के लिए उन्होंने बना रखी, महल के नीचे से होकर गुजरती या सामने से गुजरती थी, वाला अच्छा जो वहां आए, अदालत ने लिखा है कुदरत का हुक्म मौजों को था, इधर उधर नहीं ले जाना, सीधा उस महल के अंदर से ले जाना है। अच्छा, वो मौजे गए तो सीधा सिंदूक फिरौन के महल कहाँ आया, बोलो तो सही, फिरौन के महल में। वो जो चाह रहे, पता चलता है सारे मिटाना चाहे, वो बचाना चाहे तो कोई मिटा। इसलिए एक बार मरहूम के अल्फाज आपको याद होंगे, तौहीद की अमानत दीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। आप लोग जरा आगे आगे आ जाए तो ये भाई साहबान बाहर खाने के अंदर हो जाएंगे, और बस आखिरी 2 मिनट में आगे 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 बहुत जगह आगे आ जाए।
سمجھ میں آئی ہیں؟ بولو تو صحیح. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. انشاءاللہ بقایا قصہ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا